فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. بہرحال اب صبر ہی بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں اس پر جو تم بیان کرتے. احباب، صبر جمیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ صبر جمیل کیا ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے. اب یہ صبر جمیل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر جمیل وہ صبر ہے کہ جس میں کوئی آدمی شکوہ شکایت نہ کرے. صبر جمیل کیا ہے؟ آدمی کوئی شکوہ کوئی شکایت نہ کرے. کوئی تکلیف پہنچی ہے تو واویلا نہ کرے ہو یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، اوہ میں تو برباد ہو گیا، او میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، او میرے ساتھ یہ نہ 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 نہ. صبر جمیل ہے یہی، اگر کوئی تم پر ظلم کرے خاموش ہو جاؤ، کوئی شکوہ شکایت نہ کرو. کیوں؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. کوئی شکوہ شکایت نہیں، کسی سے نہیں ہے. صبر جمیل یہ ہے کہ آپ اس تکلیف کو کسی کے سامنے بیان بھی نہ کرو. یہ صبر جمیل ہے. آپ خاموشی اختیار کرو. بلکہ یہ بھی ہے صبر جمیل کہ جو تکلیف کا ذریعہ بنا ہے، جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، اس سے انتقام بھی نہ لو. یہ صبر جمیل ہے. یوسف علیہ السلام قادر تھے، بدلہ لینے پہ قادر تھے. آپ حکمران تھے، آپ کو سب کچھ عطا تھا، طاقت تھی، پاور تھی، حکومت تھی، پوزیشن تھی، سب کچھ کر سکتے تھے. بھائیوں سے بدلہ نہیں لیا، کہا یہ صبر جمیل ہے. یہ بھی صبر جمیل ہے کہ آپ خواہشات ہو، ڈیزائرز ہو، نفسانی خواہشات پورا کرنا چاہتے ہو کر بھی سکتے ہو، لیکن آپ اپنا ہاتھ روک دے اللہ کے خوف سے، آپ قدم نہ اٹھائے اللہ کے خوف سے. کہا یہ بھی صبر جمیل ہے. یوسف علیہ السلام کو گناہ کی جب دعوت ملی تو آپ پیچھے ہٹے، کہا یہ صبر جمیل ہے. حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ پر جب تہمت لگی، ہماری ماں ہے، آپ کی ذات پر ہماری جانیں قربان ہو، ہماری عزتیں قربان ہو، آپ پر تہمت لگی تو تہمت لگنے کے بعد آپ نے کیا؟ کوئی ڈنڈا اٹھا کے لوگوں کو مارنا شروع کیا؟ وہ کسی پر پتھراؤ کیا؟ جواباً کسی کو گالی دی؟ نہ نہ نہ. کیا فرمایا آپ نے؟ وہی الفاظ یعقوب علیہ السلام نے کہے تھے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون.